مکہ المکرمہ کی ایک رئیس خاندان سے ان کا تعلق تھا، مالدار خاتون تھی، بیوہ تھی، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز کو دیکھتی بھی تھی اور آپ کے بارے میں سن رکھا تھا کہ آپ صادق بھی ہیں اور آپ امین بھی ہیں۔ اب دیکھیے، رشتہ کرنے سے پہلے جو چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ اسی مکہ المکرمہ میں، اسی شہر میں آپ رہتے تھے، آپ کا شوہرہ تھا، اپنے تو اپنے، غیر بھی آپ کو جس لقب سے پکارتے وہ لقب تھا صادق اور سچا اور امانت دار۔ اب یہ تو سیدہ نے دیکھا، لیکن جو تعلیم میرے حضور نے ہمیں دی کہ کسی شخص کو پہچاننا ہو تو اس میں 3 باتیں دیکھو۔ پہلی بات یہ کہ اس کے ساتھ لین دین کرو، معاملہ کر کے دیکھو، پتہ لگ جائے گا کیسا آدمی ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس کے ساتھ سفر کر کے دیکھو۔ کیا کرو؟ سفر کرو، آپ کو پتہ لگ جائے گا کیسا شخص ہے، کیونکہ 2-4 گھنٹے تو یہاں ہر ایک ذرا بڑے پروٹوکول کے ساتھ آدمی بیٹھ جاتا ہے، لیکن سفر میں اچھے کھل جاتے ہیں۔ تو فرمایا چیک کرنے کے لیے بندے کو اس طرح دیکھو کہ اس کے ساتھ سفر کرو، یا اس کے ساتھ لین دین کرو، یا اس کے پڑوس میں رہ کر دیکھو۔ تو سیدہ چونکہ مکہ المکرمہ ہی میں رہتی تھی، آپ کا شوہرہ تھا، آپ کے بارے میں سن رکھا تھا کہ آپ صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں، تو انہوں نے مزید اس بات کی تصدیق کرنے کے لیے اپنا مال تجارت آپ کو دیا۔ حضور علیہ السلام ملک شام مال تجارت لے کر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا مال لے کر گئے، اور سیدہ نے کیا کیا؟ اپنا غلام میسرہ کو آپ کے ہمراہ کر دیا۔ کس لیے؟ کہ بھائی جاؤ، سفر میں رفاقت بھی رہے گی، اور سارے معاملات آ کے مجھے بتانا کہ سفر میں ان کا رویہ کیسا تھا، معاملہ کیسا تھا۔ اپنے شہر میں تو شوہرہ اچھا ہے، باہر کیا ہے؟ اب دیکھیے، وہ غلام ساتھ ہے، میرے سرکار مال تجارت لے کر جا رہے، راستے میں ایک درخت تھا، وہاں حضور علیہ السلام نے قیام کیا، تو سامنے ایک راہب رہتا تھا، اس راہب نے میسرہ کو بلایا اور پوچھنے لگا کہ یہ بتاؤ کہ یہ جو شخص درخت کے سائے میں بیٹھا ہے یہ کون ہے؟ اس نے کہا کہ یہ ان کا نام محمد بن عبداللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا کہاں کے رہنے والے؟ کہا مکے کے رہنے والے ہیں، قریش خاندان سے ہیں۔ راہب کہنے لگا کہ جو کتابیں میں نے پڑھی ہیں وہ ساری کتابیں تصدیق کرتی ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ عنقریب اعلان نبوت فرمائی۔ اس نے بہت ساری باتیں کی۔ اب میسرہ یہ ساری باتیں سنتا رہا، اور سفر میں دیکھتا کہ جہاں دھوپ ہوتی تو ابر بادل کا ٹکڑا آپ پر سایہ کرتا، اور جب آپ مال تجارت لے کر شام کے بازار میں پہنچے، اللہ اکبر، اللہ قربان جاؤں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت۔ شام کے بازار میں جب آپ نے مال سجایا تو سب سے پہلے آپ کا مال بک گیا، اور نفع بھی سب سے زیادہ ہوا۔ اب میسرہ یہ بات دیکھ رہا ہے کہ مال بھی سب سے پہلے فروخت کیا، نفع بھی سب سے زیادہ کمایا۔ اس نے دیکھا مارکیٹ کے لیے جو تکنیک آپ نے استعمال کی وہ بڑی یونیک تھی۔ مطلب بزنس کرنے والوں کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے، کاروبار کے اندر بھی اس نقطے پر خاص طور پہ توجہ دینی چاہیے۔ ایک تو تجارت کرنا سنت ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر تجارت بھی فرمایا، یعنی اگر آپ بزنس کرتے ہیں تو اپنے شہر سے نکل کے بھی آپ سوچ سکتے ہیں اس کے بعد۔ اگر ایک جگہ اسباب تنگ ہو رہے ہیں، آپ کا بزنس نہیں چل پا رہا، کوئی بہت زیادہ رکاوٹیں ہیں، تو آپ اس جگہ سے ہجرت بھی کر سکتے ہیں۔ بزنس کے لیے ایک شہر سے، ایک ملک سے دوسرے ملک بھی جا سکتے ہیں۔ اور
جو تکنیک استعمال کی سرور کائنات جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ بڑی یونیک ہے۔ دیکھیے، آپ نے جب مال سجایا تو مال کے دو حصے کیے۔ اب مارکیٹ والوں کے لیے یہ بات بالکل نہیں تھی کہ یار مال ایک جیسا ہے، دونوں سیم ہے، اس کے پرائس کم ہیں، اس کے زیادہ ہیں، کیوں؟ اب مارکیٹ والوں کو تجسس ہوا تو آپ نے بتایا کہ راستے میں بارش ہوئی، اس پہ پانی پڑ گیا، گیلا ہو گیا، اس کا وزن تھوڑا بڑھ گیا، اس لیے اس کے پرائس کم ہے۔ یہ نیچے کا مال تھا، یہ خشک رہا، اس کے پرائس زیادہ ہے۔ اب سب تاجر ایک دوسرے سے بات کہنے لگے کہ یہ کون سا انوکھا معاملہ ہے کہ کوئی شخص بھلا اپنے مال کا عیب بتا کر بھی بیچتا ہے۔ ان کے لیے بڑی حیران کن بات تھی۔ آپ کا مال جلدی بھی بک گیا، نفع بھی زیادہ کمایا آپ نے، اور مارکیٹ پہ ایک اچھا اثر، ایک اچھا تاثر آپ نے چھوڑا۔ یعنی بزنس کرنے والوں کو یہ بھی سیکھنا چاہیے کہ مارکیٹ میں جب آپ کھڑے ہیں، سب لوگ یکساں مال بیچ رہے ہیں، تو آپ کے پاس یونیک چیز کیا ہے، یو ایس پی کیا ہے آپ کی، وہ کون سی ایسی شے ہے جو آپ کو دوسروں سے ممتاز کرتی ہے۔ یہ ٹیکنیک آپ کے پاس ہونی چاہیے تاکہ آپ آگے بڑھ سکیں۔ جب واپس تشریف لائے میرے حضور، اب سیدہ اپنی گھر کے چھت پہ کھڑی ہیں اور جالیوں سے آپ دیکھ رہی ہیں کہ قافلہ آ رہا ہے، اور آپ نے بھی یہ منظر دیکھا کہ ایک بادل کا ٹکڑا آپ پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ جب آپ وہاں واپس پہنچے اور آپ نے نفع بھی دیا اور چیزیں بھی، امانتیں بھی سب ان کو لوٹائیں، تو میسرہ جو تھا، سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا جو غلام تھا، اس نے بتایا، وہ کہنے لگا، اس سے سیدہ نے پوچھا کہ مجھے پورا حال بتاؤ، سفر پورا بتاؤ، کہ جب تم مکے سے روانہ ہوئے، ملک شام پہنچے، جو ساری روداد ہے وہ سناؤ۔ میسرہ نے ایک ایک ادا جو بتائی میرے سرکار کی، اور بتایا کہ کس طرح راستے میں راہب نے یہ گواہی دی کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اور کس طرح انہوں نے بتایا کہ جب شام کے بازار میں آپ نے مال سجایا تو کس خوبصورتی کے ساتھ آپ نے مال کو بیچا، نفع سب سے زیادہ کمایا۔ وہ سنتی رہی، اور ساری امانت جب میرے حضور نے انہیں دی، نفع بھی دیا، تو وہ سمجھ گئی کہ لین دین کا معاملہ بھی بڑا صاف ہے۔ سیرت کا یہ بھی کردار ہے کہ مکے کا ہر شخص آپ کو صادق اور امین کہتا ہے، ٹھیک ہے، لین دین کا معاملہ بھی اچھا ہے، اور سفر کے دوران جو عادتیں، جو اطوار، جو غلاموں کے ساتھ برتاؤ میرے سرکار کا تھا، وہ بھی میسرہ نے سارا بتایا۔ تو سیدہ فدا ہو گئی، سیدہ فدا ہو گئی، اور آپ نے نکاح کا پیغام بھجوایا۔ اب دیکھیے کہ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی شادی جب ہوئی، پہلا نکاح جب ہوا، تو آپ علیہ السلام کی عمر مبارک ہے 25 سال۔ کتنی؟ 25 سال۔ اور سیدہ کی عمر جو ہے وہ اس وقت ہے 40 سال۔ اپنی عمر سے بڑی عمر کی خاتون سے نکاح کیا، ٹھیک ہے، اور یہ شادی کتنا چلی؟ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے نکاح میں 25 سال رہی، 25 سال۔ حضور علیہ السلام کی عمر مبارک ہوئی 50 سال، یہ شادی 25 سال چلی، ایک مثالی شادی۔ جب تک سیدہ حیات رہی، میرے سرکار نے کوئی اور نکاح نہیں فرمایا۔ اور پھر سیدہ کا کردار دیکھیے کہ جب میرے حضور کو مکے والے ستاتے، کوئی طائف پہ پتھر برساتا، کوئی آپ پر ستم کرتا، جب میرے حضور گھر آتے تو سیدہ آپ کی ڈھارس بندھاتی تھی، آپ کی دل جوئی کرتی تھی۔ خاتون کو بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جو شوہر کے ساتھ نرم گرم ہر ماحول میں کھڑی ہو، اور پھر عرب کی وہ تاجرہ، وہ رئیس خاندان سے تعلق رکھنے والی
खातून 3 साल शेब अबी तालिब में जब मेरे सरकार को महसूर किया गया, आपका सोशल बाइकॉट किया गया, तो वो सैयदा भी आपके साथ शेब अबी तालिब में 3 साल रही। कभी दरख्तों के पत्ते खाकर गुजारा करना पड़ा, कभी चमड़े को उबाल के खाना पड़ा, लेकिन सैयदा ने कभी भी हरफे शिकायत ज़बां पर लेकर नहीं आई। यानी खातून भी, आप उनका बैकग्राउंड देखिए कि कितने आली घराने से ताल्लुक रखती हैं, जिनके गुलाम कनीजें कितनी हैं, लेकिन शौहर की रफाकत के बाद अपना तन मन धन सब उन पे कुर्बान। घर का माहौल इसी तरह बेहतर होता है। शादी से पहले भी, निकाह के बाद भी हम अपने बच्चों को सीरत जरूर पढ़ाएं। हमें ये बातें सुननी चाहिए, सीखनी चाहिए। घर का माहौल बेहतर करने के लिए आपको एक दूसरे के साथ ताउन करना पड़ता है। इसीलिए कुरान ने कहा कि मियां बीवी एक दूसरे का लिबास है। मियां बीवी एक दूसरे का लिबास है। लिबास क्यों कहा गया? लिबास की मिसाल क्यों? इसलिए कि लिबास आपकी प्रोटेक्शन करता है, सर्दी और गर्मी में आपको बचाता है। ऐसा है या नहीं? यानी अगर गर्म माहौल है, सर्द माहौल है, कैसे ही हालात हो, मियां बीवी को एक दूसरे की प्रोटेक्शन करनी चाहिए। दूसरा, लिबास जो है आपके सित्र को छुपाता है, आपकी पर्दा पोशी करता है। मियां बीवी को भी एक दूसरे की पर्दा पोशी करनी चाहिए। कभी भी ना तो बीवी शौहर की बात किसी और से करे, और ना शौहर को चाहिए कि बीवी की बात किसी और से करे। दोनों एक दूसरे को इज्जत देंगे, घर मिसाली बन जाए।